الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی آخری آیات ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کیے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس نیک عمل کو میری جانب سے قبول فرما۔ اس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی کہ ہر نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی بھی دعا مانگنا چاہیے۔ نیک عمل کرنے کے بعد چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، آدمی کے دل میں گھمنڈ اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، بلکہ آدمی اللہ کی شان کے مطابق کوئی عبادت آدمی سے ناممکن ہے، تو جتنی بھی آدمی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہوتی، وہ کمی ہے اس کے اندر، یقیناً کمی ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے عمل کو قبول فرما۔ ان کے آگے کی دعا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہم دونوں کو تیرا تابعدار اور فرمانبردار بنا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی، یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں نے تعمیر کی، معاون بنے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام اور تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو دونوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنا تابعدار و فرمانبردار ہمیں بنا۔ تو معلوم ہوا نبی دعا کر رہے ہیں تابعدار فرمانبردار ہونے کی، اللہ کی اطاعت کی، تو ہم تمام کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ سے فرما برداری کی دعا مانگیں۔ اے اللہ مجھے نیک بنا، تیرا تابعدار بنا، تیرا فرما بردار بنا، اس کی دعا مانگنا چاہیے۔ آدمی ہی کو اگر اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتے جس قوم کو خود تبدیلی کی کوئی فکر نہ ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک قوم کو نہیں بدلتے جب آدمی کے اندر تڑپ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو اپنی اصلاح کی، تو پھر اس کے لیے کوشش کرے، دعائیں کرے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے اور اصلاح کے راستے پر اسے ڈال دیں گے۔ تو نیک بننے کی دعا یہ بھی بہت اہم ہے۔ کل قیامت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ایک چھٹکارے کی صورت ہوگی، اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تجھ سے نیک بننے کی تو دعا کی تھی، لہذا میں تو کوشش کیا نیک بننے کی، لہذا تجھ سے دعا بھی مانگی تھی۔ ایک ہیلا، ایک ذریعہ بن سکتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہنے کا، تو دنیا میں نیک بننے کی دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے، تیری اطاعت کے طریقے پر مجھے ڈال دے، تیری نافرمانیوں سے مجھے بچا لے، جہنم والے راستے سے بچا لے، تیرا فرما بردار بنا لے۔ جیسے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، کہ ہم دونوں کو تیرا تابعدار و فرما بردار بنا۔ ومن ذریہ، صرف دنیا کی فکر نہیں ہونا چاہیے، ہم کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں مانگتے ہیں، ساری چیزیں مانگتے ہیں، سواری مانگتے ہیں، دنیا کی جتنی ہم ضرورت جس کو محسوس کرتے ہیں ساری چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، اور مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آخرت کی مانگے، دنیا کے سلسلے میں نہ مانگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، کوئی معمولی چیز کی بھی اگر ضرورت ہو تو اللہ سے مانگے، حدیث میں آتا ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزوں کو بھی اللہ سے مانگے اور اخروی چیزوں کو بھی، اخروی کامیابیوں کو بھی اللہ سے مانگے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو بھول جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو اختیار کر لیں، آخرت کو چھوڑ دیں، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں۔ مومن تو دونوں کی دعا کرتا ہے، اور کافر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری آیت میں
جسے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض بندے ایسے کہتے ہیں جو اللہ کے وہ مسلمان تابعدار فرما بردار نہیں ہوتے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھلائی دے اور آخرت کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں مانگتے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور انہی بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ مومن بندے، اللہ کے فرما بردار بندے اس طرح دعا مانگتے ہیں، تو دنیا کی بھی مانگتے ہیں آخرت کی بھی۔ تو ہم دنیا کے سلسلے میں بھی اللہ سے مانگے، ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ دنیا کو شریعت کے مطابق اختیار کریں، شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، دنیا کو اپنانا بھی ہو جائے گا، حاصل کرنا ہو جائے گا۔ اور پھر دعا مانگتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی سے بھی ایک جماعت کو تیری فرما بردار بنا۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ذریت کے لیے خاندان میں ایک فرما بردار جماعت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں، میرے خاندان میں، میری اولاد میں ایک فرما بردار جماعت قائم رکھ، پیدا فرما۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ کے خاندان میں سے ایک جماعت تو حق پر ہمیشہ قائم رہی ہے، گرچہ کفر و شرک اختیار کے بعد میں کفار عرب، مشرکین عرب، یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، لیکن پورے طریقے سے کافر نہیں۔ اس میں سے بعض توحید پرست بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے۔ عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے دادا عبد المطلب، وہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ بتوں کی پرستش سے وہ بیزار تھے، بت کی عبادت سے وہ بیزار تھے۔ تو ایسا اللہ توحید پرست ایک جماعت اللہ نے رکھی ان کی ذریت میں، ان کے خاندان میں۔ اللہ نے دعا قبول فرما لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری ذریت نافرمان ہو، بلکہ ایک نہ ایک جماعت فرما بردار رہتی تھی، توحید پرست رہتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے اولاد کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے۔ دعا قبول کرانے کے لیے سب سے بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے دعا کرے۔ دوسرے کے لیے اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ صرف اپنے لیے دعا کرے، دوسروں کے لیے دعا نہ کرے تو حدیث میں اسے بخیل کہا گیا۔ تو اپنے لیے بھی دعا کرے، اور اگر تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ایک ایک مومن کے بدلے میں اس کے نام عمل میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اپنی دعا کو اگر قبول کرانا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اچھی نیت، حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لہذا اپنے اولاد کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے تک منحصر نہ کریں، اپنے اولاد کی بھی فکر کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام فکر کیے، کس کی فکر کیے؟ ذریت کی، اولاد کی۔ اور کیسی فکر کیے؟ نیک بننے کی، مسلمۃ لک، فرما بردار ہونے کی دعا کی۔ ہم اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں بینک بیلنس کی کہ کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی، کہ اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد وہ دنیاوی راحت ان کو ملے، دنیاوی خوشحالی ان کو ملے۔ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے دنیاوی ترقی اپنے اولاد کو ملے۔ بس آدمی کی سوچ یہاں تک رہتی ہے، دنیا تک، آخرت کے سلسلے میں اس کی بھلائی کو، اخروی راحت کو کوئی نہیں سوچتا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام صرف اپنی اولاد کی جسمانی صحت کو نہیں سوچتے، جسمانی ترقی کو نہیں سوچتے، دنیاوی راحت اور آرام کو نہیں سوچتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ وہ بھی سوچتے، اس کے ساتھ ساتھ اخروی راحت کی بھی فکر کرتے تھے۔ اخروی راحت کس میں ہے؟ اولاد کی تابعداری، فرما برداری میں، دینداری میں ہے۔ تو اولاد کی دینداری کی بھی فکر کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری ذریت کو تیرے تابعدار اور فرما بردار بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔
مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو اس اپنی اولاد کی دنیا کی بھی فکر کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور آخرت کی بھی فکر کریں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں، اخروی راحت کی بھی سوچیں، اس لیے کہ وہ دائمی زندگی ہے۔ ہم معمولی زندگی کے لیے فکر کرتے ہیں، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں کی راحت کو، وہاں کی خوشی کو اولاد کے ہم سوچتے نہیں، اور ہماری توجہ اور خیال ہمارا اس طرف جاتا ہی نہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اولاد کے دائمی راحت کی فکر کرتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی فکر کرتے تھے، وہ ہے آخرت کی راحت، وہ ہے اخروی راحت۔ تو دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو افعال حج دکھا سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک منسک کی جمع ہے، منسک کہتے ہیں افعال حج کو، حج کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، اس کو طواف ہے، مزدلفہ میں، منی میں، عرفہ میں ٹہرنا ہے، جو حج کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو مناسک کہتے ہیں۔ تو افعال حج ایک معنی افعال حج کا ہے، اور ایک معنی علماء نے لکھا مقامات حج ہے، حج کے جو مقامات ہیں، مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کو منی پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد منی میں ٹہر کر مزدلفہ جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو غروب کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں، پھر منی آتے ہیں، پھر مکہ آتے ہیں حج کے لیے۔ تو یہ جو حج کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا۔ انہوں نے گھر کی تعمیر تو کر دی، لیکن حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے افعال کیا ہیں، حج کے مقامات کیا ہیں، یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ افعال حج مجھے سکھا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورے افعال حج کو کیسے ادا کرنا ہے اللہ نے سکھایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور دوسرا معنی آرینا کا معنی دکھا، یعنی مقامات حج کو دکھا، حج کی جو جگہ ہیں وہ مجھے دکھا۔ دکھا کا مطلب آنکھ سے دیکھنا، کہ میں دیکھ لوں کہ کون کون سے مقامات ہیں۔ ارینا کا معنی یہ ہے، یا جاننے کا معنی بھی ہے کہ مجھے معلوم کرا کہ افعال حج کیا ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یا ارینا کا معنی دکھا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مطلب مقامات کون کون سے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے مقامات بھی بتلائے، حج کے کون کون سے مقامات ہیں۔ عرفہ ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، منی ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، مزدلفہ ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، حرم ہے، کہاں سے کہاں تک ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بتایا، حرم کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں ایک سایہ اب بھیجوں گا، وہ سایہ جہاں تک پڑے گا وہ تمام حصہ حرم میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سایہ پڑنے لگا، سایہ جس جگہ تک پہنچا وہ تمام حرم کے اندر داخل۔ حرم کے معنی محترم جگہ، جہاں گناہ نہیں کر سکتے، جہاں اللہ نے جانوروں کو امن دیا، سب چیزوں کو امن دیا اور عبادت کا حکم ہے، وہ محترم جگہ جسے حرم کہتے ہیں، حرم اور ہل۔ تو حرم جہاں تک وہ سایہ پڑا دھوپ کا، وہاں تک وہ حرم میں داخل رہا، اس کے بعد کا ہل میں داخل ہے۔ تو اللہ نے اس طرح متعین فرمایا، اور حضرت جبرائیل آئے، عرفہ کے میدان کو بتایا، نشان لگا کر کہ یہاں سے یہاں تک یہ عرفہ ہے، اور وہ ایسا عرفہ کا میدان ایسا ہے، بعض علماء نے لکھا کل قیامت بھی اسی میدان میں قائم ہوگی، سارے انسان اسی جگہ پر جمع ہوں گے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں سب اس جگہ میں سما جائیں گے، اس عرفہ کے اس میدان میں۔ آج بھی اس زمانے میں لوگ 50,000 1,00,000 حج کے لیے پہنچتے تھے اور وہ میدان بھر جاتا تھا، کافی ہو جاتا تھا، لیکن آج 30 40 50 لاکھ تک انسان جمع ہو، اس سے زائد بھی ہو جائیں کروڑوں کی تعداد میں، تب بھی وہ میدان کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایسا ہے جیسے ماں کے رحم کی تھیلی، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تھیلی وہ بھی بڑا ہوتا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ میدان ہے کہ جتنے لوگ سمائیں گے
اگر کروڑوں کی تعداد میں آ جائے تب بھی وہ میدان خود بخود پھیل جائے گا، سب کو اپنے اندر لے لے گا، سب حاجیوں کو۔ ایسا اللہ نے وہ میدان بنایا۔ تو وہ میدان اللہ نے نشاندہی کی کہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ مزدلفہ کو مزدلفہ کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بتایا۔ یہ سب مقامات حج ہیں، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا۔ اسی کی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، افعال حج تو ہمیں دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما۔ توبے کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہاں کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ ایک تو عاجزی ہے، اور دوسرا اپنی امت کو تعلیم دینا ہے کہ توبہ کرتے رہیں، اس سے انسان پاک ہوتا ہے۔ جیسے کپڑا میلا ہو جائے، انسان اسے دھوتا ہے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر اسے پہنتا ہے۔ اسی طرح جب پھر گندا ہوتا ہے تو پھر دھوتا ہے اسے پانی کے ذریعے سے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان گناہوں سے گندا ہوتے پھر توبے سے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں پھر گناہ ہو سکتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن پکا عزم کرے کہ آئندہ نہ کروں گا۔ اس ارادے سے اگر کوئی گناہ سے رکتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی طرف آئے بھی، ایسے دن میں 100 مرتبہ بھی آئے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں کیسے توبہ کروں، 3-4 مرتبہ اللہ سے کہہ دیا پھر میں نے وہ توبہ توڑ دیا اور گناہ کر لیا، ایسا ہرگز نہ سوچے۔ اگر گناہ پر پکا عزم ہے، شرمندہ ہے پچھلے گناہ پر، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ ہے، تو یہی توبہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے تو پھر ایسے ہی سلسلے کو جاری رکھے توبہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ رحیم رحمان دو میں فرق ہے۔ رحمان کے معنی دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے صرف آخرت میں رحم کرنے والا۔ یہ فرق یہی ہے، ورنہ دونوں کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے مہربان کا، کہ رحمان مہربان ہے، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا کیا جاتا ہے، یعنی مہربان کا کیا جاتا ہے۔ فرق لیکن عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ معنی عربی الفاظ کئی ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہوتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے ضرور۔ جیسے واحد ہے، احد ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، واحد کے معنی بھی ایک، احد کے معنی بھی ایک، لیکن دو میں فرق ہے۔ واحد ایسے ایک کو کہتے ہیں جس کا دوسرا ہو سکتا ہے، جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، معبود دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، درخت کو پوجتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، جانور کو پوجتے ہیں، یہ سب معبود تو ہیں، یعنی جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن معبودان باطل ہیں۔ تو معبود کئی ہو سکتے ہیں، ایسے ایک کو واحد کہتے ہیں، لیکن ایسا ایک جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ویسے ایک کو احد کہتے ہیں۔ جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی ایسا ایک ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے احد کہتے ہیں۔ تو دو ایک معنی ہونے میں فرق ہے، واحد کے معنی بھی ایک، احد کے معنی بھی ایک، لیکن دونوں کے معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح رحمان رحیم کے معنی مہربان کے ہیں، لیکن رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے، یعنی صرف مومنوں پر رحمت ہوگی کل قیامت میں، کافروں پر اللہ کی رحمت کل قیامت میں نہیں ہوگی۔ رحیم کا تعلق قیامت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد دعا کرنے کہ اے اللہ، یہ حضرت ابراہیم کی آخری دعا ہے، تعمیر کعبہ کے بعد جتنی دعائیں کی یہ آخری دعا ہے کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یعنی مطلب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم دعا کیے، میں ان کا نتیجہ ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا، ان کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے مجھے انہی کے اولاد میں مجھے بھیجا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ جیسے میں عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے، مبشرا برسول، ایک رسول کے آنے کی میں خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی جو آئیں گے من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف میں اللہ نے بیان کیا ہے، یہ آیت سورہ صف کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، اور میری والدہ کا خواب ہوں۔ والدہ نے خواب دیکھی تھی کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے پورے محلات روشن ہو گئے،
یعنی پورے ملک شام کے اندر، پورے عرب کے اندر اسلام کا نور پھیل گیا، یہ مراد ہے۔ ان کے والدہ نے خواب دیکھا تھا آپ کی ولادت سے پہلے، تو اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں والدہ کے خواب ہوں، میں والدہ کا خواب ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یہاں رسول کی اللہ نے آگے 4 ذمہ داری بیان فرمائی۔ رسول کا کام کیا ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے، 4 ذمہ داری ہے، اس کو بیان کیا۔ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث کیا، آپ پر قرآن کو نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے اپنے امت کو، صحابہ کرام کو، کفار مکہ مشرکین عرب کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سنا رہے۔ یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، تلاوت۔ اس سے معلوم ہوا تلاوت یہ آپ کی بعثت کا اہم مقصد ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ غلط ہے۔ اسے سمجھ کر ہی پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا یہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے بغیر بھی اگر تلاوت کرے تو یقیناً اس پر اجر دیا جائے گا، وہ بے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد تلاوت بھی ہے، قرآن پڑھ کر سنانا بھی ہے۔ تو آپ کی پہلی ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیاتک، یعنی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ جسے کہتے ہیں، یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سکھلانا، قرآن مجید کو سکھلانا، اس کے مفہوم کو بیان کرنا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کرتے تھے، اس کی تبیین کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے، اس کے مفہوم کو سمجھاتے تھے، تو اسے کہتے ہیں تعلیم۔ تو گویا صرف تبلیغ ہی آپ کی ذمہ داری نہیں، تبلیغ کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ کی دوسری ذمہ داری تعلیم ہے۔ اور تیسری ذمہ داری والحکمہ، حکمت کی باتیں بتانا، یعنی احکام و مسائل کو سکھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ذمہ داری تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی ذمہ داری لوگوں کے دلوں کو، ان کی نیتوں کو پاک و صاف کرنا، اخلاق و کردار کو پاک و صاف کرنا، ان کے باطن کو، ان کے اندر کی انسانیت کو بنانا، انسان کے اندر دل کو پاک و صاف کرنا، جسے تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں اندر باطن، یعنی کفر و شرک کے عقیدے سے پاک کرنا، بدنیتی سے پاک کرنا، باطن کو پاک کرنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اندر کے صاف کرنے کو، جس کے اندر بہت ساری غلاظتیں، بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدنیتی ہے، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ ان سب کی آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اخلاق کو پاکیزہ بنانا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں دھبا اگر لگا ہوا ہو تو انسان کو دکھائی دیتا ہے، وہ دھبا دیکھ لیتا ہے، آئینے میں دیکھ کر کے اس دھبے کو دور کر لیتا ہے، یا ایسے ہی جسم پر نظر ڈالے تو دکھ جاتا ہے۔ لیکن اندر جو بیماری ہے، اندر جو دھبا لگا ہوا ہے دل پر، وہ انسان کو نہیں دکھتا، وہ دوسرے انسان ہی کو دکھتا ہے، دوسرے انسان ہی اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج تزکیہ کرانے والے حضرات وہ اولیاء اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، ابدال ہیں، خطب ہیں، وہ دوسروں کی اولیاء ولی حضرات، جیسے آج کے زمانے میں جسے ہم سمجھتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب، یہ خطب عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم میں ایک خطب رکھتے ہیں، ہر زمانے میں ایک ولیوں کا سے بڑا مقام ہے خطب کا، اور اس سے بڑا مقام ہے ابدال کا۔ تو ابدال اور خطب اور ولی ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے کے خطب پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، تو لوگوں کے جو دوسروں کی اندر کی غلاظت کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور پاک و صاف کرتے ہیں۔ یہی ہے بیعت کا سلسلہ۔ بیعت جو لیا جاتا ہے، گناہ نہ کرنے کا عزم لیا جاتا ہے، اور ان سے اندر کی اخلاق و کردار کو بنایا جاتا ہے، ان کے کردار کو پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ تزکیہ جسے کہتے ہیں، باطن کے پاک کرنے کو، یہ صرف اولیاء کرام ہی کر سکتے ہیں۔
اور دوسرے جاننے والے پہچاننے والے پاکیزہ انسان ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کو اپنے اندر کی برائی دکھائی نہیں دیتی ہے، تو اسی لیے بیعت لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری تزکیہ کا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ بھی فرماتے تھے، تو آپ کی ایک ذمہ داری تبلیغ بھی ہے، اس حیثیت سے آپ مبلغ اعظم بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اس حیثیت سے آپ معلم اعظم بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت، احکام و مسائل بھی سکھاتے تھے، اس لحاظ سے آپ مرشد اعظم بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ بھی فرماتے تھے، اس لحاظ سے آپ مصلح اعظم بھی ہیں۔ تو چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی چار ذمہ داری آپ نے بہت بخوبی آپ نے انجام دی ہے، اپنی امت تک پوری ذمہ داری کو آپ نے پہنچا دی اور نبھا دی۔ انک انت العزیز الحکیم، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ سکھلائے اور تزکیہ کرے، پاک و صاف کرے، ایسے ایک رسول کو مبعوث فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہاں ختم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں تک رکوع بھی ختم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کی تعریف اور توصیف فرماتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو اعراض کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ان کے طریقے سے، مگر وہی جو بے وقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ من صفیہ، صفیہ کے معنی بے وقوف، صفیح بے وقوف کو کہتے ہیں۔ من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، یعنی بے وقوف ہی آپ کے طریقے سے اعراض کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے، خلاف کر سکتا ہے۔ عقل مند انسان آپ کے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے مذہب کو اختیار کرے گا، حضرت ابراہیم کے طریقے کو اختیار کر رہے گا، چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرے گا، لیکن جو بے وقوف ہے وہ اعراض کرے گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے پہلے توریت کے بڑے عالم ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حق واضح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کتاب نازل ہوئی، تو اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ انہوں نے دو آدمیوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ان اپنے دو بھتیجوں کو، ایک کا نام سلمہ تھا، ایک کا نام مہاجر تھا، دونوں کو دین کی دعوت دی۔ ایک اسلام قبول کر لی، ایک قبول نہیں کیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اسلام ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم ہیں، اس دین کی عبداللہ بن سلام دعوت دیے۔ تو ایک بھتیجا جو سلمہ ہے، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیے، لیکن جو مہاجر ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت ابراہیمی کے طریقے سے جو اعراض کرے گا، یعنی چونکہ مہاجر اسلام نہیں لایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا اور کہا کہ وہ بے وقوف ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے اعراض کرے، ان کے مذہب سے پھر جائے، اس لیے کہ ان کا مذہب بہترین مذہب ہے۔ اسی لیے یہودی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ابراہیم، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب سے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بہترین مذہب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ جو ان کو اختیار کرے گا وہ عقل مند ہوگا، اور بے وقوفی ان کے طریقے سے اعراض کر سکتا ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کی اللہ یہاں تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کے ملت سے، طریقے سے، ان کے مذہب سے اعراض کرے گا، مگر وہی جو بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، دوستی کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ خلیل کے معنی دوست کے ہیں، تو خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ نے دوست بھی بنایا، اور دوسرا رسول و پیغمبر کے لیے، نبوت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ تو دنیا میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، دوستی کا مقام اور نبوت کا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی بڑے جن کو اعلیٰ بلند درجے ملیں گے، اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، یعنی ان کا آخرت میں بہت بڑا مقام ہے۔ تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے یہاں تعریف کی کہ ان کا مذہب بہترین مذہب ہے، اور بہترین مذہب اپنانے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے وہ دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ دونوں جہان میں کیوں کامیاب ہیں؟ وجہ یہی آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام ہے، یعنی تابعداری اور فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ اطاعت کی وجہ سے وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہوا،
دونوں جہان میں ترقی ان کو ملی، اللہ کے نزدیک بھی وہ کامیاب ہوئے۔ وہ تو کامیابی کی وجہ اسلام ہے، تابعداری ہے، اطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا، ابراہیم سے کہا، ابراہیم کے رب نے کہ اسلم، تو فرما بردار ہو جا۔ انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لے آیا، میں تابعدار ہو گیا رب العالمین کا۔ اسلام کے معنی تابعدار ہو جانا۔ آج ہم اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے معنی ہے اللہ کا تابعدار، فرما بردار۔ نام تو ہمارا مسلمان ہے، لیکن ہم تابعداری اور فرما برداری مکمل طور پر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے معنی ہے شریعت کے احکامات کو اپنانا۔ اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، دو چیزیں ہیں، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، یعنی ماننا، اور اسلام کے معنی عمل کرنا، یعنی وہ اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، ہاتھ سے، پیر سے۔ نماز کے لیے آئے، نماز پڑھنے لگے تو وہ اسلام ہے، ہاتھ سے زکوٰۃ دینے لگے یہ اسلام ہے، بدن سے روزہ رکھنے لگے یہ اسلام ہے، سفر کر کے حج کے لیے جانے لگے اور مشقت کو برداشت کر کے افعال حج کو ادا کر رہے ہیں، یہ ہے حج، یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کا تعلق عمل سے ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے، کرنے کا کام کچھ نہیں ہے اس میں۔ ایمان میں صرف یقین کرنا، دل سے ماننا اللہ ایک ہے، یہی ایمان ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ اسلام کے معنی ہے عمل کرنا، شریعت کی باتوں پر عمل کرنا، اسے اسلام کہتے ہیں، اور دین کی باتوں کا یقین رکھنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو گیا۔ تو اسلم، تو تابعدار ہو جا، یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے لیے، تمام بادشاہوں کے نام خط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں وہ خط ہے کہ ہرقل بادشاہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الی ہرقل عظیم الروم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں کہ یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے خط ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو محمد ابن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد کی جانب سے خط ہے۔ کس کے نام خط ہے؟ الی ہرقل عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ، حالانکہ کافر تھا وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے، احترام سے لکھ رہے ہیں کہ الی ہرقل عظیم الروم، عظیم کے معنی بڑے مرتبے والے کے، روم کے بڑے بادشاہ کی طرف محمد ابن عبداللہ کا خط ہے۔ آپ نے لکھا اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو سلامتی پالو گے، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اسلام قبول کر لو سلامتی پالو گے، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک تمہارے اسلام کا، اور تم کو دیکھ کر رعایا اسلام قبول کرے گی تو ان کے اسلام کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے اعراض کر لیا تو فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، تمام روم کاشتکاروں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ روم میں اس زمانے میں، ملک روم میں کاشتکاری زیادہ ہوتی تھی، تو اس لیے یریس کاشتکار کو کہتے ہیں عربی میں، تو اسم الیریسیین، سارے کاشتکاروں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل، روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا جو بخاری میں ہے، جس میں ہے اسلم، یعنی یہی لفظ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا اسلم، تو اسلام قبول کر لے، تابعدار ہو جا، تو بالکل آپ نے لکھا اسلم، تم اسلام قبول کر لو، تابعدار ہو جاؤ، تسلم، تم سلامتی پالو گے۔ یقیناً جو کوئی اسلام کو اپنائے گا وہ یقیناً سلامتی والا ہوگا، سلامتی پانے والا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے تعریف فرمائی کہ ان کا مذہب بہترین مذہب ہے، اور کیوں مذہب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر کے پکے موحد بنے اور ایک خدا کی پرستش کرنے والے بنے۔ اسلام اور تابعدار اطاعت شعاری کو انہوں نے اختیار کیا، اس لیے اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ تو آج بھی دنیا میں اگر کوئی قیامت تک بھی اگر کوئی اطاعت کو، اللہ کی اطاعت کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اسے فضیلت عطا فرمائیں گے، مقام اور بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.